السلام علیکم جی. آج کی جو اہم خبر اور کچھ لوگوں کے لیے شاکنگ بھی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے اور کہ جناب مریم نواز شریف کو گرفتاری کا فیصلہ اصولی طور پہ کر لیا گیا ہے. کم وقت میں ان کو گرفتار کیا جائے گا اور اس طرح ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی کہ وہ چھوٹی عید کے بعد پی ڈی ایم کو دستیاب نہ ہو سکیں. جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے. یہ پلاننگ کہاں پہ ہوئی؟ اگر آپ کو یاد ہو تو شبلی فراز صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں وزیر اعظم کرونا توڑ کے باہر نکلے اور انہوں نے اپنے 6 پیارے وزراء کے ساتھ ایک اجلاس کیا اور وہاں پہ اس بات کے اوپر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ جناب لاہور ہائی کورٹ نے نہ صرف کہ ان کو حفاظتی بیل دے دی ہے یا حفاظتی تحویلی بیل دے دی ہے بلکہ ان کو جو ہے انہیں اس بات سے بھی منع کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ جب وہ نیب کے دفتر آئیں تو ساتھ میں لوگ نہ لے کے آئیں. ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے کہا کہ یہ انتظامی معاملہ ہے تو انتظامیہ کہاں ہیں، وہ اس سے نپٹے. اب انتظامیہ کہاں تھی اس کی طرف آ جاتے ہیں. انتظامیہ جو تھی اس کو ہدایت جاری کی جا سکی تھی کہ سمیش کر کے رکھ دیں، جتنی بھی لاشیں اٹھانی پڑی ہم اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کو ایک دفعہ سبق سکھا دیں. سبق سکھانے کا حکم تھا، ہر قیمت پہ ہر طریقے سے سبق سکھانے کا حکم تھا. اب سبق سکھایا جا سکتا ہے ایک سرٹن لیول تک موب کو نا، لیکن موب جب اس سے بڑا ہوتا جائے تو پھر وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اور مسئلہ کب پیدا ہوا؟ جب رینجرز نے وہ سنبھال لیا، نیب کے دفتر کے اوپر اپنے مورچے بنا لیے. 25 کی دوپہر کی بات کر رہا ہوں، تو 25 کے سپہر تک لوڈے ویلے ہیں. پچھلے وقت ذرا وقت ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کوئی کافی کلومیٹر تک کا علاقہ ریڈ زون قرار دے دیا تھا. ظاہر ہے جب ریڈ زون قرار دے دیا ہے تو وہ جو ڈرون ہوتے ہیں ان کے ذریعے یا اپنے جو جاسوس ہیں ان کے ذریعے اس ریڈ زون کے اندر نگرانی شروع کی تو انہیں پتہ چلا کہ ملتان والی سائڈ سے بسیں آ رہی ہیں اور سڑک کے سائڈ پہ لگتی جا رہی ہیں اور ان کے اندر لوگ بھرے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو بسوں کے اندر لوگ بھرے ہوئے ہیں اور لوگ غصے سے بھرے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ کچھ 26 کی صبح سے پہلے ہی کر گزریں گے. جب یہ اطلاعات ان جاسوسوں نے یا ان ڈرون کے ذریعے پہنچیں تو پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ کچھ لاشوں کا مسئلہ نہیں ہوگا، یہ بہت زیادہ کام بڑھ جائے گا. اور اس لیے فوری طور پہ وہ میں اپنے پچھلے 2-3 ویلاگ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پھر میٹنگیں ہوئیں اور پھر اجلاس ہوئے اور پھر پریس ریلیزیں ڈرافٹ ہوئیں، پھر وہ اسلام آباد بھی بھیجی گئیں اور کہیں اور بھی بھیجی گئیں. پھر ان میں کچھ الفاظ کی قطع برید شامل کی گئی اور پھر وہ جاری کر دی گئی اور یوں اس سے جان چھڑوا لی گئی. لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو حد تک محسوس کی گئی، شکست محسوس کیا گیا. اور اس شکست کا تھوڑا سا احساس اگر آپ جو پریس کانفرنس کی مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ بلوچستان کے جمال دینی صاحب کو ریسیو کرنے کے بعد جنہوں نے اعظم نذیر طاہر صاحب کی لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے حمایت کا اعلان کرنا تھا، تو وہاں پہ جو پریس کانفرنس کی آپ نے اس کے اندر مریم کی باڈی لینگویج ذرا نوٹ کی ہوگی، ریلیکس اور خوش، کیونکہ ابا کی طرح وہ بھی اپنی خوشی نہیں چھپا سکتی. اور وہ خوشی کیا تھی کہ انہوں نے بھگا دیا تھا، اپنے حریف کو میدان سے بھگا دیا تھا. یہ خوشی بہت ساری لوگوں پہ بہت زیادہ چبھی. اس خوشی کا وہ تتمہ اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ پریس کانفرنس سے جا رہی تھی تو کوئی جرنلسٹ نے پوچھا کہ وہ جو صفدر صاحب ہیں انہوں نے کیپٹن صفدر صاحب ان کے جو میاں ہیں انہوں نے جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کو انجمن دامادان کا جو ہے وہ تاحیات چیئرمین اور خود کو سیکٹری ڈکلیئر کیا ہے. تو وہ کہکا سننے والا تھا مریم کا، جو انہوں نے پسے ماسک لگایا اور انہوں نے کہا کہ انہیں کہیں وہ رجسٹر بھی کروا لیں الیکشن کمیشن میں یا ادھر ادھر ہیں جی. تو وہ بیسیکلی انڈیکیٹر تھا کہ وہ مطلب خوشی یا فتح کی خوشی تھی ان کو. یہ خوشی جو ہے نا یہ بہت زیادہ چبھی کہیں پہ جا کے اور بڑی تکلیف ہوئی ہے اور کوئی جو ہے اس کے اوپر نا باقاعدہ وہ رہا جسے کہنا چاہیے کافی دیر بے چین رہا. پھر جناب سارتا پا چیئرمین کو کہا گیا کہ ان کے پرماننٹ سٹینڈنگ اریسٹ وارنٹ جاری کر دیں کہ جہاں پہ یہ ملے وہاں پہ گرفتار کر لیا جائے. اب اس کی پلاننگ جو ہوئی یا اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی کہ جاتی عمرہ میں ہم جائیں گے گرفتار کرنے تو نہیں کر سکتے، وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہے، ویسے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے.
تو یا تو ان کو ماڈل ٹاؤن کے آفس میں، ماڈل ٹاؤن کے آفس جب وہ آتی ہیں کوئی پریس کانفرنس وغیرہ خطاب کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ ایک اچھی بھلی وہ ہوتی ہے. پھر کیا کیا جائے؟ پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ اس فارمولے پہ گرفتار کیا جائے جس فارمولے کے تحت رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیا جائے کہ موٹر وے ریسٹرکٹڈ انٹری ہے، کوئی ادھر ادھر سے انٹر وینٹر نہیں ہو سکتا، اور نارملی 3 یا 4 گاڑیوں کا انٹروج ہوتا ہے، تو ان کو تو ہم پکڑ ہی سکتے ہیں. تو رمضان کے اندر پکڑیں، کیونکہ رمضان کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر ورکرز جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے اندر جو میجر جن سے خطرہ ہے، جن سے ڈر لگتا ہے، وہ تو جے یو آئی کے ہیں، تو وہ تو تراویح وغیرہ کے منازل وغیرہ سنا رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے، تو وہ تو نہیں آ پائیں گے. نون لیگ کے اپنے بھی ورکر ہیں بیشتر، وہ بھی روزے سے ہوں گے، تو کتنے کی مزاحمت ہو سکے گی اس وقت، یا کتنے کے مظاہرے کر سکیں گے، اور جتنے کریں گے ان کو ہم کرش کر کے رکھ دیں گے، یہ سمیش کر کے رکھ دیں گے. سمیش کا لفظ آج کل بہت استعمال ہو رہا ہے، اسی لیے وہ منہ سے پھوٹا گیا نا مریم کے لیے، تو ان کو ہم سمیش کر کے رکھ دیں گے ایسی تیسی ان کی. تو یہ ہے جی، تاکہ چھوٹی عید جو ہے وہ مریم کی جیل کے اندر گزاری جائے، اور جیل عید کے بعد وہ دستیاب نہ ہو سکے. یہ ہے جی وہ اپڈیٹ. اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اور وہ اس حوالے سے کیا کر سکتی ہیں. میں کوئی سیاسی آدمی تو ہوں نہیں جی. مجھے یاد ہے کہ مریم کے ابا جی جو ہیں انہوں نے ایک روایت رکھی تھی، اور خاص طور پہ جب وہ سرور پیلس میں جلا وطنی گزار رہے تھے، تو اس وقت تو انہوں نے روایت کو زندہ کر دیا تھا. اور وہ کیا تھی کہ وہ جناب مسجد حرام کے اندر یا مسجد نبوی کے اندر جہاں پہ بھی وہ ان کا وہ ہوتا تھا نا سلسلہ، وہاں پہ وہ اپنا دسترخوان لگاتے تھے، اور دسترخوان میں میاں صاحب جو ہے نا وہ افطاری کراتے تھے لوگوں کو. ہاں افطاری وہ ہاتھ میں پھاڑ کے لاؤ نا جی، لاؤ نا، ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ افطاری کا دسترخوان لگا لینا چاہیے مریم کو نا جاتی عمرہ میں. ایک تو ورکر جہاں سے بھی آئیں جناب افطاری اور شام کا جو ہے اس کے بعد کھانا وہ ہمارے ساتھ کھائیں، ٹھیک ہے، اور اس دسترخوان سے روزانہ خطاب بھی فرمائیں. اس کے بعد جو مغرب اور عشاء کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا لوگوں کو خطاب بھی فرما لیں، اور جو کہ آپ کا سوشل میڈیا ٹیم یا میڈیا نشر بھی کر دے. تو جاتی عمرہ میں جی وہ افطاری کا جو ہے وہ کھول لیں. بچنے کا یہی طریقہ ہے، کیونکہ عید گزارنی ہے جی، چھوٹی عید جیل میں نہیں گزارنی، چھوٹی عید جیل سے باہر گزارنی ہے. اس کے بعد پھر نہیں ممکن ہوگا، کیونکہ پھر جے یو آئی کے ورکرز بھی واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ ہانڈی میں نمک کی طرح ساتھ میں موجود ہوگی، جتنی بھی اس کی نمائندگی ہوگی، لیکن اس کی موجودگی بہت ضروری ہوگی. اور اس دوران جو ہے وہ پی ڈی ایم بھی اگلی منازل کا سفر پکڑ چکی ہوگی. یہ ایک چھوٹی سی اطلاع تھی جو میں نے کہا آپ کی خدمت میں لے کے آؤں، اور آپ کو بتاؤں کہ جو 26 کا ایپیسوڈ تھا وہ مجرد نہیں تھا، واحد نہیں تھا، یا آئسولیٹڈ نہیں تھا. 26 کے ایپیسوڈ کا جو کانسیکوینس ہے، اور جس طرح مائنڈ کیا اس بات کو کہ جناب جو ہے وہ کیسے نکل گئیں مریم، جو ہے ہمارے ہاتھ سے کیسے نکل گئیں، اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ 26 کو انہیں باہر نہیں آنے دیا جانا تھا، ان کو کسی اور بہانے سے وہاں پہ روک لیا جانا تھا، اور ان کو سرو کر دینا تھا. یہ 90 دن کی ڈیٹینشن ہے ہماری آپ کے پاس، آپ کے پاس ہماری، یا آپ کی ہمارے پاس، ٹھیک ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے جو اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے. کچھ اناؤں کا مسئلہ ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو سٹریٹ پہ کسی اور ایشو میں مصروف رکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کشمیر پہ جتنی خوفناک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو ہائیڈ کیا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک والی ڈیولپمنٹ سے. حالانکہ میں اپنے گزشتہ ویلاگ میں عرض کر چکا ہوں، یا بلکہ وہ ویلاگ شاید بعد میں اپلوڈ ہو، کہ یہ اسٹیٹ بینک والا ایپیسوڈ جو ہے یہ تو ریپلیکا ہے سی پیک اتھارٹی والے آرڈیننس کا یا قانون کا، ٹھیک ہے. تو اگر وہ سی پیک اتھارٹی والے کی طرف توجہ نہیں گئی، تو جو لوگ سی پیک اتھارٹی سے اور کشمیر کے سرنڈر سے توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے ایک نیا ایپیسوڈ کھڑا کر دیا ہے. اور بنیادی طور پہ اس کے پیچھے بھی 5ویں پشت کی دولی بلاگی جنگ ہے اسٹیٹ بینک والے ایپیسوڈ کے ذریعے. اگرچہ یہ ہو جانا ہے، کیونکہ جس طرح ہماری حکومت آئی ایم ایف کے ذریعے نیچے بچھی ہوئی ہے، اور جس طرح وہ ان کی ہر بات کے اوپر اندھا دھند عمل کرتی جا رہی ہے، یہ بھی ہو جانا ہے. لیکن اس پہ شور اس لیے مچوایا جا رہا ہے کہ باقی 2 جرائم، لوٹ مار، پلنڈرنگ جو ہو رہی ہے، اس کی طرف کسی کی نظر نہ جائے.
اب کے لیے اتنا ہی جی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا نیچے ہمیں، اور اگر آپ نے ہمارا دوسرا پروگرام دادا پوتا شو کے نام سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو بھی کبھی کبھی وزٹ کر لیا کریں، اور اگر یہ کسی گروپ کے اندر آپ تک یہ ویڈیو ہماری شیئر ہو کے پہنچ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی چیزیں ریگولرلی آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔